پہلے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ آپ ہی کی جماعت کے سابق وزیر اعظم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف سائفر لے کے آ گئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی کوئی بات، کوئی بازگشت تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران کہ آزاد کشمیر میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ اگر حالات کنٹرول میں نہ رہتے تو ایمرجنسی لگ سکتی تھی۔ یہ تو ان کی ایکشن کمیٹی والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا، انہوں نے 38 مطالبات سامنے رکھے، سارے ہی تقریباً مان لیے گئے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آخر آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کتنی بار ملے اور کیا کیا کہا اور کیسے مذاکراتی کمیٹی حکومت نے بنائی؟ دیکھیں جی، جب کشمیر کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے تو میں 3 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان صاحب سے ملا۔ پہلے میں اکیلے ملا۔ کیا آزاد کشمیر کی جو اشرافیہ ہے، جو حکمران ہیں، ان کی مراد کم ہوں گی؟ بالکل ہونی چاہیے، یہ تو میں بھی کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ کچھ کرنے کی اس کے اندر ہمت ہو، کنبے قبیلے خاندان برادریوں سے باہر اس کی سوچ ہو، اس کی بہتر سوچ کی طرف ہو، تو پھر ہی جا کے بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہی تو عام پبلک جو 80% جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل گئی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ صحیح ہونا چاہیے، جو ان کی بات صحیح ہے ان کے ساتھ ہیں ہم۔ آپ گلف میں، امریکہ میں، یورپ میں اور انگلینڈ کے لیے 5 سیٹیں اوورسیز کی کیوں نہیں کروا دیتے اسمبلی کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں نے آلریڈی پرائم منسٹر پاکستان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے، اور ہماری جو پارٹی کے ممبرز ہیں انہیں بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اوورسیئر کے اندر یہاں میرے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کشمیر سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے پلان ہیں، آپ نے فیکٹریاں لگا دیں۔ آزاد کشمیر کے اندر تو سیاستدانوں کی ویلیو مر چکی ہے، جو میں نے دیکھا۔ وہ مرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو نظام لاتے ہیں نا اپنی مرضی کا، اپنی سوچ کا، تو بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے ایکشن کمیٹی، اس میں بڑے بڑے جو جن کے ساتھ لاکھوں کے لوگ انہیں فالو کرتے تھے، آپ نے انہیں جلتے تندور کے اندر پھینک دیا، مطلب آپ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ سیاستدانوں کی اپنی غلطی ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں، کیونکہ انہوں نے اچھے بندوں کو جو بہتر کام کر سے انہیں آگے آنے ہی نہیں دیا۔ تو آج وہ خود، جس میں وہ لوگوں کو جلاتے تھے، آج وہ خود اس تندور کے اندر وہ سارے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دقیانوسی نظام، یہ وراثتی سیاست والا نظام، دادا بیٹا پوتا، یہ چیز نہ ہوتی تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے نا۔ بالکل، اگر یہ حالات نہ ہوتے تو یہ حالات نہ دیکھنے کو ہوتے۔ اسی کی وجہ سے سارا نظام جو خراب ہے۔ کل اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اوورسیز والے الیکشن نہیں لڑ سکتے ڈیو نیشنل، تو پھر کیا کریں گے؟ اوورسیئر والے اگر فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، پیسے بھیج سکتے ہیں، تو الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے؟ آپ اس کمیٹی کے رکن ہیں جس نے ٹکٹوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ چڑھوئی میں کس کو ٹکٹ دیں گے؟ چڑھوئی جو محنت کر رہا ہے جی اسی کو ٹکٹ دیں گے۔ وہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ تو صاف ہے، راجہ ریاست صاحب ہیں۔ کھریٹا کے اندر ایاز نثار ہوں، دوسرے شریار سکندر ہیں، شاداب سکندر۔ یہ بڑا ٹف مقابلہ ہے، کس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ ان دونوں میں سے کوئی بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایک جمہوری ملک کے اندر بیٹھ کے جب آپ جماعت کی تنظیم سازی کرتے ہیں اور آپ جب مسلم لیگ نون کے صدر بنے، تو کیا ووٹ لے کے بنے، سلیکشن ہوئی؟ ہمیشہ ہی سلیکشن ہوتی ہے جی، اس سے پہلے کون سے ووٹ تو کبھی بھی نہیں ہوتے، سلیکشن ہی ہوتی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے نا؟ غلط ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ووٹ ہونا چاہیے نا؟ ووٹ ہونا چاہیے۔ کیا آپ کی پارٹی کے پیڈ ممبر ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کہ جتنے آزاد کشمیر سے سیاستدان آتے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ کھانا کھلاتے ہیں، گلے میں ہار مالا ڈالتے ہیں، پارٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کے جلسے جلوس کریں، لیکن آپ ان کو الیکشن میں فنڈز بھی جمع کر کے دیتے ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے؟ ویسے میں نے تو کوئی فنڈ نہیں ان کو جمع کروا کے دیا جب تک میں صدر بنا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کے بہت قریب ہے، میں بار بار اس کا ذکر کسی وجہ سے کرتا ہوں۔ کس نوعیت کے تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ؟ بڑے اچھے تعلقات ہیں جی میرے لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ ذاتی تعلق ہیں یا کاروباری تعلق؟ ذاتی تعلق ہے۔ سیاسی تعلق؟ جی سیاسی تعلق۔ کیا یہ بات درست ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹس جو ہیں وہ برطانیہ سے بحال ہو چکی ہیں؟ جی بالکل بحال ہو چکی ہے، بلکہ 2 دن پہلے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا جو برطانیہ گورنمنٹ نے ان کو اجازت بھی دیتی ہے۔ تو یہ دوبارہ سے پی آئی اے کی فلائٹس برطانیہ سے آپریٹ کریں گے؟ جی مانچسٹر سے پہلے شروع ہو رہی ہیں، مانچسٹر اور برمنگھم سے، ٹھیک۔ تو لندن جو ہے وہ اس کے بعد ہوں گی۔
اب بھی پی آئی اے کی فلائٹ جب دوبارہ آغاز کریں گے تو میت مفت میں لے کے جائیں گی؟ یہ تو ویسے ہماری خواہش ایسا ہی ہونا چاہیے. میر پور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن جائے، کیا بننا چاہیے؟ دیکھیں ایئرپورٹ تو ابھی پی ایم صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے. باقی انٹرنیشنل اگر بننا ہے تو وہ تو لوگوں نے بنانا ہے نا. وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انوار الحق صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئے گی اور نیا وزیر اعظم آئے گا، اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جہاں تک آپ نے بات کی، ویسے تو تھوڑا سا کوئی غیرت کی بات ہو نا تو جب پبلک خلاف ہو جائے تو انہیں خود ہی کر جانا چاہیے تھا. ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی ہے. جی جی بالکل. کیوں بنایا گیا آپ کو اس کا ممبر؟ مجھے لگتا ہے کہ میری جو پارٹی ہے کہ میں بہتر اللہ کے حکم سے بہتر جو پارٹی نے ذمہ داری دی ہے ایک بہتر ڈیسیژن کروں گا، اور جس جگہ بھی مجھے بٹھایا جائے گا وہاں پہ نا انصافی کبھی بھی نہیں ہوگی. جو بھی وہاں پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اس کے جو لائے عمل ہے اور باقی جتنا بھی پارٹی کے معاملات ہیں وہ اس ایگزیکٹو کمیٹی نے طے کرنا ہے. یہی فیصلے کرے گی. یعنی کہ ٹکٹ دینے کا جب وقت آئے گا تو یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی ٹکٹ دینے کا، اور ابھی کس کو شامل کرنا ہے. بعض حلقوں میں پارٹی کمزور ہے تو وہاں سے ہمیں شامل بھی کرنے پڑیں گے، تو وہ یہی کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی. آپ تو پہلے سے اوور لوڈ ہیں، مختلف حلقوں کے اندر 7 امیدوار ہیں آپ کے پاس. کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل ٹھیک ہے. آپ جب ٹکٹ کے فیصلے کرنے پہ آئیں گے اور اسی کمیٹی کے خود رکن ہیں، کیا آپ خود کمیٹی کے رکن ہوتے ہوئے اپنے لیے ٹکٹ مانگیں گے کوٹلی سٹی کے لیے؟ نہیں، میں وہ اگر دوسروں کے لیے میں انصاف کا سوچتا ہوں تو اپنے لیے بھی وہی میرٹ رکھوں گا. میں اس دن اس ٹیم سے باہر نکلوں گا، میں نہیں اس ٹیم کا حصہ ہوں گا تاکہ فیصلہ کرنے والے آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں. کیا مستقبل قریب میں آمدہ الیکشن کے اندر آزاد کشمیر کی کوٹلی سٹی حلقہ سے الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں؟ بالکل جی، اگر پارٹی چاہے گی اور الیکشن لڑیں گے، کیوں نہیں لڑیں گے. کیا آزاد کشمیر کی حلقہ سٹی کوٹلی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا اوورسیز ایم ایل اے کی سیٹ پہ ممبر اسمبلی بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بھی پارٹی کہے گی، پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کا چھوٹا ورکر ہوں، تو جو پارٹی کہے گی، اگر پارٹی کہے گی تو میں تو تیار ہوں الیکشن کے لیے بھی. آپ انگلینڈ میں ہیں اور وہاں جا کے الیکشن لڑیں گے، یہ کوئی بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. بڑی زبردست آپ نے بات کہی. میں خود اس چیز کے بڑا خلاف ہوں کہ بندہ بیٹھا برطانیہ میں اور کہے کہ میں الیکشن، لیکن میں ابھی پاکستان میں جا رہا ہوں. اس سٹی حلقے کے اندر 7 مرتبہ ممبر اسمبلی اور سینئر وزیر رہنے والے ملک نواز ہیں، سابق وزیر اعظم کے فرزند فاروق سکندر ہیں. میں کتنے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں. وہیں سے آپ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جی. کون الیکشن لڑے گا؟ حلقہ ایک ہے. دیکھیں جی، ابھی بڑی آزاد کشمیر کے اندر بڑی ایک چینجنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لوگ میرٹ جو پہلا تھا نا نظام برادریوں کا، یہ چیزیں یہ ختم ہو گئی ہیں اور ہر کوئی ٹکٹ مانگنا چاہتا ہے، ہر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے. وہ 1 مین آرمی اور آپ 1 درجن کے قریب ہیں. کیسے مقابلہ کریں گے؟ نہیں، اس دفعہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور چودھری یاسین صاحب کوٹلی سے الیکشن ہار جائیں گے. جب اسٹوڈنٹ تھے تو پڑھتے بھی تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے. جی دونوں. آج اللہ کا کرم ہے، میں کہہ سکتا ہوں ملینئر ہیں. انگلینڈ میں واحد کشمیری ہیں جن کی فیکٹری ہیں اپنی. جی اللہ کا شکر ہے. کسی دور میں غربت بھی دیکھی؟ کوئی خاص اتنا زیادہ مشکل پہ نہیں آیا. فیملی نے ہمیشہ بڑی سپورٹ کی. تو انگلینڈ کے اندر یہ جو 3 فیکٹریاں لگائیں، اس میں آپ کو کس نے سپورٹ کیا؟ اپنی محنت ہے یا کیسے ہو گیا یہ؟ میرے بھائی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر شاید یہ میں نہیں کر سکتا تھا. جب اسٹوڈنٹ تھے تو سکندر ایاز سے واحد آدمی جو 2 بار صدر اور وزیر اعظم بنے خطے کے، بہت قریبی مراسم رہے. جی بالکل. آج بھی ہیں؟ بالکل ہیں. میرے دل میں ہمیشہ وہ رہیں گے اور ان سے ہمیشہ بہت کچھ میں نے سیکھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ پوڈ کاسٹ، اور آج کی پوڈ کاسٹ سرزمین برطانیہ سے ایک اوورسیز کشمیری سے جو اچھے کاروباری بھی ہیں، جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے ہے. مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر ہیں اور پلس جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس کے یہ ممبر ہیں، اس کے یہ رکن ہیں. یہ کون ہیں، یہ کیسے ہیں، کب برطانیہ آئے،
ایک تفصیلی بات کریں گے ان کے ساتھ، جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، وزیر اعظم کا استعفیٰ یا عدم اعتماد، ان تمام پہلو سمیت جو خاص کر پی آئی اے کی فلائٹس کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے، میرپور انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے، چونکہ ان کی ایک حیثیت ہے اور یہ ان وزارت وزیر اعظم جو پاکستان ہیں ان کے ساتھ ان کی قریبی روابط ہے، شریف فیملی کے ساتھ، تو ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کیا ایئرپورٹ بنے گا نہیں بنے گا، کیا چیزیں ہوں گی۔ تو آزاد کشمیر اور بالخصوص ضلع کوٹلی کی اور سٹی حلقہ LA3 جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے ساتھ اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوگی۔ عبد الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کا؟ بہت بہت شکر اللہ کا۔ آپ لکھتے ہیں نام چودھری عبد الرحمان، جی کون سے والے چودھری ہیں؟ سمپل والے چودھری۔ چودھریوں کے اندر بھی سب کاسٹ بہت سارے جی ہیں جی نا؟ یہی بات ہے۔ ٹھیک، تو آپ ارائیں چودھری؟ آرائیں، جی جی میں آرائیں۔ ٹھیک، تو انگلینڈ میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہیں گے کہ کب اور کس نیت سے آئے تھے انگلینڈ؟ میں انگلینڈ جیسے سارے ہی آتے ہیں جی، اسی نیت سے آئے۔ ظاہر ہم محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اسی نیت سے میں بھی آیا۔ کس سال یہاں آئے؟ 2003 میں۔ تو جب کوٹلی میں تھے تو وہاں پہ بھی کاروبار کرتے تھے؟ وہاں بھی کاروبار کرتے تھے، پڑھتا بھی تھا، ساتھ کاروبار بھی کرتا تھا۔ جب اسٹوڈنٹ تھے تو پڑھتے بھی تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے؟ جی جی دونوں۔ آج اللہ کا کرم ہے، میں کہہ سکتا ہوں ملینئر ہیں، انگلینڈ میں واحد کشمیری ہیں جن کی فیکٹری ہیں اپنی۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ کسی دور میں غربت بھی دیکھی؟ کوئی خاص اتنا زیادہ مشکل پہ نہیں آیا، فیملی نے ہمیشہ بڑی سپورٹ کی۔ تو جب چچا اور تایا کے ساتھ کاروبار کرتے تھے تو ان سے آپ نے سیکھا؟ ماموں کے ساتھ کرتا تھا۔ ماموں کے ساتھ، تو ماموں نے اپنے ہی بزنس کے اندر آپ کو ایک سپیس دی کہ بیٹا بانجا آپ یہاں پہ اپنا سیٹ اپ بھی کرو، تو وہاں سے گرو کیا آپ نے؟ جی بالکل یہی بات ہے۔ تو انگلینڈ کے اندر یہ جو 3 فیکٹریاں لگائیں، اس میں آپ کو کس نے سپورٹ کیا؟ اپنی محنت ہے یا کیسے ہو گیا یہ؟ میرے بھائی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر شاید یہ میں نہیں کر سکتا تھا، تو بھائیوں کی سپورٹ ہے مجھے۔ تو سرزمین برطانیہ کے اندر فیکٹری لگانا، سینکڑوں ملازمین ہوتے ہیں، ٹیکس دیا جاتا ہے، میں اور آپ دیہات سے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں، تو کیا کبھی یہ مائنڈ میں تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں گا تو ایک دن فیکٹریوں کا مالک بن جاؤں گا؟ نہیں، یہ تو نہیں کبھی سوچا، لیکن جب آپ ایمانداری اور دیانتداری سے کچھ کریں تو اللہ ضرور اس کا پھل دیتا ہے، تو مجھے بھی میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو ایسے کامیاب کاروباری شخص سے میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ بزنس میں کامیابی کے لیے کون سا 1-2 اصول ہیں جن کے اوپر آپ کو کمیٹڈ رہنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا ایمانداری، دوسرا موقع کے اوپر ڈیسیژن۔ آپ ٹارگٹ نہیں رکھیں گے، بغیر ٹارگٹ کے آپ کسی جگہ بھی کوئی بھی کام ہو، میرا زندگی کا اصول ہے کہ ٹارگٹ کے بغیر میں نہیں چلتا، یعنی کہ گول سیٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ فکس کرتا ہوں، اسی کے اوپر پھر چلتا پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت ہوں۔ کرتے بالکل ہیں۔ بالکل۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ میں آئی کام کی ہوئی ہے۔ اچھا، کس جگہ سے آپ پڑھے؟ کوٹلی سے۔ کوٹلی سے۔ تو جب اسٹوڈنٹ تھے تو تب بھی پالیٹکس کرتے رہے؟ جی میں کرتا رہا۔ مسلم کانفرنس کے ساتھ رہے؟ جی بالکل۔ زمانہ طالب علمی میں اگر سیاست میں آگے تھے اور آج مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر ہیں، کسی بھی جماعت کا خاص کر انگلینڈ کے اندر پریزیڈنٹ بننے کے لیے کون سی قابلیت ضروری ہے؟ پیسہ چاہیے، ریلیشن چاہیے، بڑا قبیلہ چاہیے؟ محنت چاہیے جی، محنت کے بغیر تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا فیملی کی سپورٹ آپ کو چاہیے، پیسہ بھی ہونا ضروری ہے، پیسے کے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ تینوں ضروری ہیں۔ تو بطور مسلم لیگ نون جماعت کے صدر ہوتے ہوئے آخر آپ کیا کر سکتے ہیں جماعت کے علاوہ کشمیر کے لوگوں کے لیے انگلینڈ میں؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں سیاست نہیں، بلکہ میرا دل ہے کہ میں کوئی اچھا کام آزاد کشمیر کے اندر کو بہتر لوگوں کے لیے، بہتری کے لیے کوئی کام کروں۔ مجھے کسی دفتر کی، گاڑیوں کی، جھنڈیوں کی، ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ میرا کوئی ایسا کوئی ٹارگٹ ہے۔ تو حلقہ سٹی 3 LA3 سے آپ کا تعلق ہے، صحیح ہے؟ جی کوٹلی سے، بالکل سٹی سے۔ جب اسٹوڈنٹ تھے تو سکندر ایاز صاحب واحد آدمی جو 2 بار صدر اور وزیر اعظم بنے خطے کے، بہت قریبی مراسم رہے۔ جی بالکل۔ آج بھی ہیں؟ بالکل ہیں، میرے دل میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور ان سے ہمیشہ بہت کچھ میں نے سیکھا، تو ظاہر ہے وہ رہیں گے، وہ کبھی بھی دل سے میرے سے سکندر ایاز کی جو قدر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔
مسلم کانفرنس کنورٹ ہو گئی ریاستی جماعت مسلم لیگ نون میں، تو آپ نے بھی مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. جی. کبھی سوچا کہ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ان میں بھی جایا جا سکتا ہے؟ میں سکندر صاحب کے بعد اگر کسی کو کوئی پسند کرتا تو میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو. میری ایک ذاتی جو ہے دلچسپی، کیونکہ جو تعمیر و ترقی کے جیسا میں سوچتا تھا ویسے کوئی بندہ ہے جو پاکستان میں کرتا ہے، تو ان کی وجہ سے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی ہے. ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی ہے. جی جی بالکل. کیوں بنایا گیا آپ کو اس کا ممبر؟ مجھے لگتا ہے کہ میری جو پارٹی ہے کہ میں بہتر اللہ کے حکم سے بہتر جو پارٹی نے ذمہ داری دی ہے ایک بہتر ڈیسیژن کروں گا، اور جس جگہ بھی مجھے بٹھایا جائے گا وہاں پہ نا انصافی کبھی بھی نہیں ہوگی. میرٹ کے اوپر فیصلہ؟ بالکل میرٹ کے اوپر ہوگا. کون کون اور کتنے لوگ اس ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، اور یہ کمیٹی کرتی کیا ہے؟ یہ 9 بندے ہیں ہمارے، جس میں 3 ہمارے پاکستان سے ہیں اور باقی ہم آزاد کشمیر سے ہیں. تو آزاد کشمیر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا جو بھی وہاں پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اس کے جو لائے عمل ہے، اور باقی جتنا بھی پارٹی کے معاملات ہیں وہ اس ایگزیکٹو کمیٹی نے طے کرنے ہیں. یہی فیصلے کرے گی؟ یہی فیصلے کرے گی. یعنی کہ ٹکٹ دینے کا جب وقت آئے گا تو یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی ٹکٹ دینے کا، اور ابھی کس کو شامل کرنا ہے. بعض حلقوں میں پارٹی کمزور ہے تو وہاں سے ہمیں شامل بھی کرنے پڑیں گے، تو وہ یہی کمیٹی یہی فیصلہ کرے گی. آپ تو پہلے سے اوور لوڈ ہیں، مختلف حلقوں کے اندر 7 امیدوار ہیں آپ کے پاس. کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی پارٹی کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں ٹھیک اس لیے ہے کہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہم انہیں اکٹھا ایک ٹیبل پر لے آئیں گے. الیکشن تو ایک نے لڑنا ہے نا، 7 نے نہیں لڑنا. آپ جب ٹکٹ کے فیصلے کرنے پہ آئیں گے اور اسی کمیٹی کے خود رکن ہیں، کیا آپ خود کمیٹی کے رکن ہوتے ہوئے اپنے لیے ٹکٹ مانگیں گے کوٹلی سٹی کے لیے؟ نہیں، میں وہ اگر دوسروں کے لیے میں انصاف کا سوچتا ہوں تو اپنے لیے بھی وہی میرٹ رکھوں گا. میں اس دن اس ٹیم سے باہر نکلوں گا، میں نہیں اس ٹیم کا حصہ ہوں گا، تاکہ فیصلہ کرنے والے آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں. کیا مستقبل قریب میں آمدہ الیکشن کے اندر آزاد کشمیر کی کوٹلی سٹی حلقہ سے الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں؟ بالکل جی، اگر پارٹی چاہے گی اور الیکشن لڑیں گے، کیوں نہیں لڑیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر. ہمارے لوگوں کی سوچ وہی کنبہ قبیلہ خاندان برادری، اور اگر تو انہوں نے میرٹ کو آگے لانا ہے، کچھ بہتری کے لیے کچھ کروانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ضرور لڑیں گے. آپ انگلینڈ میں ہیں اور وہاں جا کے الیکشن لڑیں گے، یہ کوئی بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ بڑی زبردست آپ نے بات کہی. میں خود اس چیز کے بڑا خلاف ہوں کہ بندہ بیٹھا برطانیہ میں اور کہے کہ میں الیکشن، لیکن میں ابھی پاکستان میں جا رہا ہوں. لیٹ ہوں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، مجھے شاید پہلے جانا چاہیے، لیکن ابھی میں پاکستان جا رہا ہوں تو محنت کروں گا انشاءاللہ. اس سٹی حلقے کے اندر 7 مرتبہ ممبر اسمبلی اور سینئر وزیر رہنے والے ملک نواز ہیں، سابق وزیر اعظم کے فرزند فاروق سکندر ہیں. میں کتنے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں. وہیں سے آپ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جی. کون کون الیکشن لڑے گا؟ حلقہ ایک ہے. دیکھیں جی، ابھی بڑی آزاد کشمیر کے اندر بڑی ایک چینجنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لوگ میرٹ جو پہلا تھا نا نظام برادریوں کا، یہ چیزیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اور اچھی بات ہے کہ کشمیر کے اندر ایک شعور اگر آ رہا ہے تو یہ آنا چاہیے، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. تو ملک نواز صاحب کا ذکر کیا، ہمارے بڑے ہیں، بڑی مطلب قدر سے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. اور دوسری بات فاروق سکندر، تو ہمیں اور فاروق سکندر بڑے قریبی دوست ہیں، بھائیوں جیسے ہیں. تو سیاست میں اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے، اگر مجھے ملتا ہے تو اسی طرح انہیں بھی آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے. مجھے میری سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن آپ جتنے ایکٹیو ہیں اور چیزیں ہیں، آپ کو تو اوورسیز ایم ایل اے بھی بنا دیں گے نا. یہ تو پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پارٹی نے یہ کرنا ہے ڈیسیژن تو پارٹی کے اوپر ہے. میں تو تیار ہوں. سپاہی کہتے ہیں نا کہ وہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے تیار ہے، تو میں نے خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں. آپ کے حلقے میں چڑھوئی سے جا کے ہجرت کر کے چودھری یاسین صاحب نے الیکشن لڑا اور جیت کے. آپ 1 درجن کے قریب امیدوار ہیں اور ہر کوئی ٹکٹ مانگنا چاہتا ہے، ہر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے. وہ 1 مین آرمی اور آپ 1 درجن کے قریب ہیں. کیسے مقابلہ کریں گے؟
نہیں، اس دفعہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور چودھری یاسین صاحب کوٹلی سے الیکشن ہار جائیں گے. کیسے؟ سارے اکٹھے ہوں گے، جس کو بھی ٹکٹ ملا سب اس کے ساتھ. جو لاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی غلطی سے چودھری یاسین الیکشن جیتا تھا، ورنہ کوٹلی سٹی کے لوگ اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنے ہی شہر کے بندے کو اس دفعہ وہ جتوائیں گے. جو بھی باہر سے آئے گا وہ ریفیوز ہو جائے گا. تو کوٹلی ضلع کے اگر حلقے کی ٹکٹوں کی بات کروں تو آپ کی رائے اور مرضی اور منشا شامل ہوگی اس میں؟ جی ضرور انشاءاللہ ہوگی. میں ظاہر اس باڈی کا ممبر ہوں، تو میری رائے جو میرا ضلع ہے اس میں تو پورے آزاد کشمیر میں ہوگی. تو میری جو ضلع ہے اس میں تو میں ڈیفینیٹلی میں سب سے بہتر جانتا ہوں. آپ کے موجودہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، اسحاق ڈار ہوں ڈپٹی پرائم منسٹر، پوری شریف فیملی کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے مجھے پتہ ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جو آج یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انوار الحق صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئے گی اور نیا وزیر اعظم آئے گا، اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جہاں تک آپ نے بات کی، ویسے تو تھوڑا سا کوئی غیرت کی بات ہو نا تو جب پبلک خلاف ہو جائے تو انہیں خود ہی کر جانا چاہیے تھا. تو ابھی وہ جا رہے ہیں. کوئی مجھے پی ایم ہاؤس سے یا کسی جگہ سے میسج نہیں آیا، لیکن مجھے اپنے ذرائع سے پتہ ہے کہ پرائم منسٹر اے کے جا رہے ہیں، استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں. بس جا رہے ہیں، یہ اتنے تک ہے اور ایک بہتر نظام آگے آئے گا. تو اگر یہ چلے جائیں گے تو ایک 5واں وزیر اعظم آئے گا. یہ دیکھیں نا، پھر جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کے ذمہ دار تو وہی ہے. 5واں ہی آئے گا. ابھی آنا تو ایک ہی چاہیے تھا. یہ تو غلط بات ہے نا. بالکل غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. پہلے ایک ہی دفعہ جو بھی بیرٹ ہے جس کا اس کو آنا چاہیے تھا. یہ بار بار یہ چینجنگ والی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وزیر اعظم بدلنے سے، چہرے بدلنے سے تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی نا. دیکھیں جی، وزیر اعظم بدلنے سے یہ ہم تو نہیں بدل رہے، یہ عوام بدل رہی ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ تو پھر جو بھی چاہیں گے عوام چاہے گی وہی ہوگا. اس کو چینج تو آپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ پی ڈی ایم کی حکومت پھر سے آ جائے گی؟ پی ڈی ایم بھی آ سکتی ہے اور کچھ اور بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ پرائم منسٹر جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی اور. کیا یہ درست ہے کہ انوار الحق صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد آئے گی اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر سے ایک ساتھ اقتدار میں ہوں گے؟ سیاست ہے جی، وہاں گٹھے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی بری بات تو ہے نہیں ہے. سیاست میں گٹھے ہو سکتے ہیں. تو پھر آپ کس کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں گے، مسلم کانفرنس کے خلاف لڑیں گے، پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑیں گے، سب کے خلاف الیکشن لڑیں گے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا. انہوں نے 38 مطالبات سامنے رکھے، سارے ہی تقریباً مان لیے گئے. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. آخر آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کتنی بار ملے اور کیا کیا کہا اور کیسے مذاکراتی کمیٹی حکومت نے بنائی؟ دیکھیں جی، جب کشمیر کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے تو میں 3 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان صاحب سے ملا. پہلے میں اکیلے ملا تو 1 to 1 میں نے انہیں ساری جو حالات تھے وہ ایکسپلین کیے. کہاں ملے؟ ان کے فلیٹ کے اندر، لندن میں ان کے فلیٹ کے اندر میں انہیں ملا اور میں نے سارا انہیں ایکسپلین کیا، جس کے اوپر امیر مقام اور 2-3 بندوں کی جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے بنائی، بھیجی. دوبارہ جب وہ کمیٹی، وہ ہمارے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے کسی وجہ سے، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت بھی بڑی اچھی آفر تھی. دوبارہ جب پرائم منسٹر پاکستان امریکہ کے کامیاب دورے کے بعد برطانیہ پہنچے تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میں اپنے وفد کے ساتھ، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کشمیر کے حالات بڑے خراب ہیں اور انہوں نے اسی وقت، مجھے ان کی مہربانی ہے، کشمیر کے ساتھ وہ ایک ذاتی دلچسپی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کل ہی اپنے وفد کے ساتھ یہاں آئیں. تو پھر ہم نے جا کے، میرے باقی ساتھیوں نے بھی، جس میں میرے باقی پوری ٹیم موجود تھی، میرا فولڈم تھے، چوہدری جہانگیر صاحب تھے، ڈاکٹر ریاض صاحب تھے، باقی کافی ہمارے ساتھی تھے. ان سب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھی ہم سب سے بات کی اور انہوں نے اسی وقت ہمارے بیٹھے ہی کہا کہ میں آج ہی اسی وقت ایک تو کمیٹی بنا رہا ہوں اور دوسرا میں خود جا کے
اس کے اوپر نظر بھی رکھتا ہوں. اور جہاں آپ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں یا جو ریئلٹی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو آپ نے کہا اور انہوں نے کمیٹی بنائی، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کیا جو معاہدہ ہوا، جو مذاکرات ہوئے، اس میں جو باتیں طے ہوئیں، آپ اور آپ کے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت اس کو عملی جامہ پہنائے گی؟ جی، جہاں تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تک کا، انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے، کشمیریوں کے لیے ایک بڑے اچھے پیکج جیسے ریامہ برج ہے، جیسے باقی بے شمار کام ہے، وہ فنڈ اویلیبل کیے. تو یہ بھی انشاءاللہ یہ جو انہوں نے ڈیٹس دی ہیں اس کے اندر ہی ہوں گے. یہ ان کی ذاتی دلچسپی ہے اور کشمیر کے لیے وہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات تو ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، عملی کام کرنا ہے، مگر وزیر اعظم انوار الحق تو آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کے طور کے اوپر گھر چلے جائیں گے، تو کیا یہ معاہدہ متاثر نہیں ہوگا؟ نہیں، معاہدہ متاثر نہیں ہوگا. معاہدے کے اندر پہلی تو بات ہے کہ پرائم منسٹر انوار الحق صاحب اگر وہ شامل ہونا چاہتے تو پہلے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیے. ابھی تو وفاق انوالو ہے، ڈائریکٹ پرائم منسٹر پاکستان اور ان کی ٹیم ہے، تو وہ کوئی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے ٹائم پر وہ کام بھی ہوں گے اور مکمل بھی ہوں گے. بجلی اور آٹا سستی ہو گئی، بہت اچھی بات. کیا آزاد کشمیر کی جو اشرافیہ ہے، جو حکمران ہیں، ان کی مراد کم ہوں گی؟ بالکل ہونی چاہیے، یہ تو میں بھی کہتا ہوں ہونی چاہیے. کیا مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم ہو جائیں گی اور ہونی چاہیے؟ سیٹیں تو شاید کوئی 12 جو ایم ایل ایز ہیں وہ شاید رہیں گے، کیونکہ کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو آپ اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. جہاں تک منسٹرز کا ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اتنے منسٹروں کی ایج کے چھوٹا سا حصہ ہے، وہاں پہ اتنے منسٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو 12 سیٹوں کے خاتمے کے لیے آئینی کمیٹی بنائی جائے گی؟ جی، آئینی کمیٹی بنائی جائے گی. تو اگر یہ نہ ختم ہوئی تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو پھر سڑکوں پہ آ جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے عوامی جو کمیٹی ہے ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. کچھ چیزیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہوں، جو اے جے کے کی بہتری کے لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کچھ چیزوں کو وہ بھی مان گئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری ضرورت ہے. اگر آپ کشمیری ہیں اور ہیں، آپ پولیٹکس کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، اگر اپنے لوگوں سے اور اوورسیز کشمیریوں سے آپ اتنے مخلص ہیں تو وہ مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر کے آپ گلف میں، امریکہ میں، یورپ میں اور انگلینڈ کے لیے 5 سیٹیں اوورسیز کی کیوں نہیں کروا دیتے اسمبلی کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں نے آلریڈی پرائم منسٹر پاکستان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے اور ہماری جو پارٹی کے مین ممبرز ہیں انہیں بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اوورسیز کے اندر ہمیں 5 سیٹیں رکھنی چاہیے. یہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی ہے؟ بالکل میں نے کی ہے. اور کب کی ہے؟ یہ اس دفعہ ہی کی ہے. جب میں پہلی دفعہ ملا تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، ہماری 14 لاکھ آبادی صرف برطانیہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک، تو باقی آپ دنیا ساری میں اوورسیز میں 22 لاکھ ہیں، 22 لاکھ کشمیری ہیں، نصف وہاں پہ نصف یہاں پہ. مہاجرین کی اگر 12 سیٹوں میں سے اگر آپ کچھ کم بھی کر دیں تو یہ اوورسیز کی اگر آپ 5 سیٹیں رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا لنک اوورسیز کے لوگوں کو ہمارے اے جے کے ساتھ بنا رہے گا. دوسرے اے جے کے جو ہمارے اوورسیز کے مسائل ہیں، کے جو پرابلمز ہیں، وہ یہ لوگ حل کریں گے، جس کی ضرورت بھی ہے. اور ان 5 کو اگر وہاں پہ لے جائیں تو ان سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ملک پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آزاد کشمیر کے لیے بھی بہتر ہوگا. یہ کشمیری جو 22 لاکھ ہیں، یہ تقریباً 7 سے 9 بلین ڈالر پر ایئر پاکستان کو بیچتے ہیں. تو کیا یہ اوورسیز کی 5 سیٹیں ہونے سے یا 3 سیٹیں ہونے سے، جہاں پہ ان کے مسائل جو ہیں ان کی ترجمانی ہوئے گی، نمائندگی ہوگی، وہ مسائل حل ہوں گے، کیا وہیں پہ ایسا ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر فیکٹریز لگیں، انویسٹمنٹ جائے، ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے؟ اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جب سب سے پہلے تو آپ کو ایک برج بنانا ہے اے جے کے اندر، اور جو اوورسیز کے لوگ آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے آہستہ آہستہ جو نئی نسل ہے وہ کٹ رہی ہے، تو آپ جب ان کو آپس میں لنک کریں گے تو اسی طرح ہو سکتا ہے. آپ سیاسی لحاظ سے کریں، آپ کے جب ہوں گے ان لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا، وہاں پہ جائیں گے، پھر جب وہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بزنس کی طرف سوچیں گے. تو اگر اوورسیز کے یہاں سے اگر 5 ایم ایل اے یا منسٹر ہوں گے تو یہ وہاں پہ بزنس، فیکٹریاں، انڈسٹری، یہ ساری چیزیں وہاں لگیں گی، اس سے فائدہ ہوگا. فائدہ تو ہوگا، لیکن عبد الرحمان صاحب آپ نے برطانیہ کے اندر تو 3 فیکٹریاں لگا دی. جی، بہت اچھا کام ہے. انٹرنیشنل برانڈس کو اپنی پروڈکٹ دیتے ہیں، کہاں کوٹلی، کہاں برمنگھم، کہاں گریٹ بریٹن. یہی کام آزاد کشمیر میں کیوں نہیں کیا؟
میں نے بالکل کیا ہے. میں نے میرپور کے اندر ایک بڑی فیکٹری جو پچھلے 4 سال میں ابھی مکمل ہوئی ہے، لاسٹ کو 1 مہینہ پہلے، تو وہاں پہ 500-600 بندہ کام کرے گا. وہ تقریباً ابھی 1-2 مہینے پہلے ہی ہماری مکمل ہوئی ہے. اچھا، آپ نے وہاں پہ بھی فیکٹری؟ جی بالکل، فیکٹری وہاں لگائی ہے میرپور کے اندر. اور اسپیشلی میں نے اپنے ایجے کی بہتری کے لیے، ورنہ اگر ذاتی فائدہ ہوتا تو میں گوادر لگاتا یا پاکستان کے کسی ایسے جہاں پورٹ کے نزدیک ہو وہاں لگاتا، لیکن میں نے ذاتی فائدہ نہیں بلکہ لوگوں کی بہتری کے لیے میرپور کے اندر جا کے. اور 600 لوگوں کو روزگار ملے گا، تقریباً 600 بندوں کو. عبدالرحمان صاحب، ایسے کشمیری ہیں جو آدھا آزاد کشمیر خرید سکتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. آپ لوگ ایک انویسٹمنٹ بورڈ بنا کے، ایک اپنا سیٹ اپ کوئی بنا کے، کوئی تنظیم بنا کے بزنس مینس کی، ایسی کوئی تجویز، کوئی پرپوزل بزنس کے حوالے سے کیوں آزاد کشمیر میں لے کے نہیں جاتے کہ آپ کی طرح اور لوگ بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم ہے نا وہاں پہ، میں جو سمجھتا ہوں، ایک بہترین آدمی کو کوئی بندہ پہلے تو وہ الیکشن اس کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا، اگر ٹکٹ دے دے تو وہ الیکشن جیتتا ہے، جیتنے کے بعد اس کو منسٹری نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بہترین نظام آگے نہیں آتا. ابھی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک بہترین جو ہمارا چودھری سعید ہے، ہاں ٹھیک ہے، 0 سے سٹارٹ کر کے اوپر گیا ہے، اور جب وہ جیتنے کے بعد اس کو منسٹری کون سی دی گئی؟ اسپورٹس کی، جس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر اس کو انڈسٹری یا کوئی ایسی چیز بٹھاتے جس سے وہ یہاں کے اوورسیز کے لوگوں کو، کوئی بزنس کو، فیکٹری کو، انڈسٹری کو بہتر کر سکتا تھا. لیکن منسٹری دینے کے ساتھ عبدالرحمان صاحب یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ اس کو بااختیار بنائیں. بااختیار اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ایماندار ہو، دیانتدار ہو، کچھ کرنے کی اس کے اندر ہمت ہو، کنبے قبیلے خاندان برادریوں سے باہر اس کی سوچ ہو، اس کی بہتر سوچ کی طرف ہو، تو پھر ہی جا کے بہتر ہو سکتا ہے. یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہی تو عام پبلک جو 80% جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل گئی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. صحیح ہونا چاہیے. جو ان کی بات صحیح ہے ان کے ساتھ ہیں ہم، جو ان کی بات نہیں صحیح ہے، جیسے کوئی اگر گالی گلوچ ہے، کوئی چیزیں ان کے ہم خلاف ہیں، یا پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، ان کے جو ایکشن کمیٹی یہ باتیں صحیح کر رہی ہے، سب ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کی کوئی ان چیزوں پہ کسی پہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ بھی پاکستان کے خلاف، ہماری آرمی کے خلاف، فورسز کے خلاف نعرہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو چند قوم پرست لوگ تھے جنہوں نے کچھ پہلے چیزیں کی ہیں، لیکن اس کا الزام پوری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو نہیں دیا جا سکتا. وہ انڈیویجول سوچ ہو سکتی ہے، اوورآل نہیں. بالکل. آپ یہاں میرے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کشمیر سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے پلان ہیں، آپ نے فیکٹریاں لگا دیں. آزاد کشمیر کے اندر تو سیاستدانوں کی ویلیو مر چکی ہے جو میں نے دیکھا. وہ مرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو نظام لاتے ہیں نا، اپنی مرضی کا، اپنی سوچ کا بیٹھ کر سوچتے ہیں، کسی کو شامل نہیں کرتے. تو بڑے بڑے آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے ایکشن کمیٹی، اس میں بڑے بڑے جو جن کے ساتھ لاکھوں کے لوگ انہیں فالو کرتے تھے، آپ نے انہیں جلتے تندور کے اندر پھینک دیا. مطلب آپ نے ان کو ختم کر دیا. تو یہ سیاستدانوں کی اپنی غلطی ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں، کیونکہ انہوں نے اچھے بندے کو جو بہتر کام کر سے انہیں آگے آنے ہی نہیں دیا. تو آج وہ خود، جس میں وہ لوگوں کو جلاتے تھے، آج وہ خود اس تندور کے اندر وہ سارے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ دقیانوسی نظام، یہ وراثتی سیاست والا نظام، دادا بیٹا پوتا، یہ چیز نہ ہوتی تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے نا. بالکل، اگر یہ حالات نہ ہوتے تو یہ حالات نہ دیکھنے کو ہوتے. اسی کی وجہ سے سارا نظام جو خراب ہے. اگر آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی وفاق کی بنا کے مذاکرات کروا سکتے ہیں وزیر اعظم سے کہہ کے، کیا آپ اوورسیز کے لیے جو سیٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی انڈیویجول سوچ ہے یا آپ کی پارٹی کی سوچ ہے یا اوورسیز کشمیریوں کی سوچ ہے؟ یہ کروا پائیں گے؟ میری ذاتی یہ بڑی خواہش ہے کہ اوورسیز کے اندر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اوورسیز کے اندر 5 سیٹیں ہونی چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے، اور سب کو دینا ہے، باقی پارٹی کو بھی دینا چاہیے. یہ کوئی کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. آج اگر کسی کی ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کل دوسرے کی آئے گی. تو یہ سب کو بیسیکلی یہ ہمارے ایجے کا فائدہ ہے، پاکستان کا اجتماعی بالکل فائدہ ہے. پاکستان کی حکومت نے ڈیول نیشنل کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں اوورسیز کو 1 نہیں 4 اور سیٹیں ملا کے 5 دی جائیں، اسمبلی میں نمائندگی ہو، بھلے مارجن کی سیٹیں کم کر کے کریں یا جیسے بھی ہو. کل اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اوورسیز والے الیکشن نہیں لڑ سکتے ڈیو نیشنل، تو پھر کیا کریں گے؟ اوورسیز والے اگر فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، پیسے بھیج سکتے ہیں، تو الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے؟ الیکشن بھی لڑنے کا انہیں دینا چاہیے.
لا تو ہم نہیں بنانے ہیں نا, کس نے بنانے ہیں؟ آپ نے تو آئی کام کر لیا, گریجویشن چیزیں سارا کچھ. ہمارے ہاں تو میٹرک فیل لوگ اسمبلی کے اندر ہیں, اور کم از کم تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے؟ تعلیمی قابلیت تو ظاہرہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر تو گریجویشن تو ہونی چاہیے. چونکہ یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے نا. جی جی, پڑھے لکھے ہوں گے تو کچھ ہوگا. پڑھے ہوں گے تو بہتر ہوگا. ضلع کوٹلی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ضلع ہے. جتنی پالیٹکس عبد الرحمان صاحب وہاں پہ ہوتی ہے, پورے آزاد کشمیر میں نہیں ہوتی. آپ اس کمیٹی کے رکن ہیں جس نے ٹکٹوں کے فیصلے کرنے ہیں. LA-5 چڑھوئی میں کس کو ٹکٹ دیں گے؟ چڑھوئی جو محنت کر رہا ہے جی اسی کو ٹکٹ دیں گے. وہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ تو صاف ہے, راجہ ریاست صاحب ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں. تو 5 سال سے پچھلے بھی الیکشن میں محنت کرتے رہے, یہ بھی محنت کر رہے ہیں. افسر مالک اقبال صاحب دل و جان سے راجہ ریاست کی سپورٹ کریں گے, الیکشن میں ووٹ دیں گے؟ مجھے لگتا ہے وہ کریں گے, وہ کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. ہم بھی ریکویسٹ کریں گے, وہ کر رہے ہیں. کھریٹا کے اندر ایاز نثار ہوں, دوسرے شریار سکندر ہیں, شاداب سکندر. یہ بڑا ٹف مقابلہ ہے, کس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ ان دونوں میں سے کوئی بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے. پارٹی کے دونوں بڑے قیمتی بھی ہیں اور دونوں بڑے لائق بھی ہیں. ابھی یہ جو فیصلہ ہے یہ ظاہرہ ہماری کمیٹی اس نے بیٹھ کے کرنا ہے, لیکن اس کو میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دونوں میں کو ضائع نہ کریں, ایڈجسٹ کریں. ایک کو ٹکٹ دیں, دوسرے کو ایڈجسٹ کریں. تو جس نے ٹکٹ جس کو نہ ملا اس نے اگر پارٹی کی خلاف ورزی کی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کمیٹی ہوگی, وہ جا کے اسے منائے گی, اور دونوں اچھے خاندان سے, اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی کے اگینسٹ جائیں گے. کس کس پارٹی سے اور کون کون سے لوگ مزید مسلم لیگ نون کے اندر مختلف حلقوں سے آنا چاہتے ہیں؟ سارے حلقوں سے آنا چاہتے ہیں جی, اور ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ زیادہ حلقوں میں تو پورے ہیں. آنے کی خواہش تو ہر حلقے سے لوگ آ رہے ہیں, تو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئیں وہ. لیکن ٹکٹ کی شرط پہ کسی کو بھی ابھی تک نہیں لایا جا رہا. مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں انگلینڈ کو. اسی ملک کے اندر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, PTI اور دیگر آزاد کشمیر اور پاکستان کی جماعتیں ہیں. ایک جمہوری ملک کے اندر بیٹھ کے جب آپ جماعت کی تنظیم سازی کرتے ہیں اور آپ جب مسلم لیگ نون کے صدر بنے تو کیا ووٹ لے کے بنے, سلیکشن ہوئی؟ ہمیشہ ہی سلیکشن ہوتی ہے جی, اس سے پہلے کون سے ووٹ تو کبھی بھی نہیں ہوتے, سلیکشن ہی ہوتی ہے. یہ تو غلط بات ہے نا. غلط ہے, کوئی شک نہیں ہے. ووٹ ہونا چاہیے نا. ووٹ ہونا چاہیے. کیا آپ کی پارٹی کے پیڈ ممبر ہوتے ہیں؟ نہیں. وہ سالانہ یا منتھلی پیسے نہیں دیتے؟ کوئی نہیں دیتے. کہ جتنے آزاد کشمیر سے سیاستدان آتے ہیں ٹھیک ہے, اخلاقی طور پہ کھانا کھلاتے ہیں, گلے میں ہار مالا ڈالتے ہیں, پارٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کے جلسے جلوس کریں, لیکن آپ ان کو الیکشن میں فنڈز بھی جمع کر کے دیتے ہیں. یہ مشکل کام نہیں ہے؟ ویسے میں نے تو کوئی فنڈ نہیں ان کو جمع کروا کے دیا. جب تک میں صدر بنا ہوں نہ کوئی فنڈ نہ کوئی جلسہ. جہاں تک ہے تو وہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے یہاں کی کہ ہمارا پارٹی کا کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا ہم یہاں پہ کوئی جلسہ آرگنائز کریں, تو وہ ہم رکھتے ہیں. ہماری کمیونٹی کا ایک فنکشن ہو جاتا ہے, ٹوگیدر اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم سب. تو وہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی, ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. ایک مسلم لیگ نون کا صدر کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ویسے تو 5 سال کے لیے ہوتا ہے, مرضی ہے, چھوڑ جائیں آپ, تو کوئی روکتا نہیں ہے. آپ کو بھی تو 2 سال ہو گئے نا. بس تھوڑا ہی عرصہ. میں تو ویسے میں ایک ذاتی کاروباری آدمی ہوں, تو آزاد کشمیر میں سیاست کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں میں کسی اور ساتھی کو جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے مسلم لیگ نون کے ریزائن تو نہیں کروں گا. پارٹی کے مشورے سے, جو پارٹی بہتر کہے گی ان کے مشورے سے. مسلم لیگ نون کی قیادت کے بہت قریب ہے, میں بار بار اس کا ذکر کسی وجہ سے کرتا ہوں. کس نوعیت کے تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ؟ بڑے اچھے تعلقات ہیں جی میرے لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, اور ان کے ساتھ ان کی تمام جو PM صاحب کے ساتھ باقی فیملی اچھے تعلق ہیں. ذاتی تعلق ہیں یا کاروباری تعلق؟ ذاتی تعلق ہے. سیاسی تعلق؟ جی سیاسی تعلق. ٹھیک. کیا یہ بات درست ہے کہ PIA کی فلائٹس جو ہیں وہ برطانیہ سے بحال ہو چکی ہیں؟ جی بالکل بحال ہو چکی ہے, بلکہ
دو دن پہلے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا جو برطانیہ گورنمنٹ نے ان کو اجازت بھی دے دی ہے اور بہت جلد وہ شروع ہو رہا ہے. کیا مجھے وہ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھیج سکتے ہیں؟ جی بالکل بھیج سکتا ہوں, میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بھیج دیتا ہوں. تو یہ دوبارہ سے پہ یہ کہ فلائٹس برطانیہ سے آپریٹ کریں گے؟ جی مانچسٹر سے پہلے شروع ہو رہی ہیں, مانچسٹر اور برمنگھم سے. ٹھیک. تو لندن جو ہے وہ اس کے بعد ہوں گی. اب بھی PIA کی فلائٹس جب دوبارہ آغاز کریں گے تو میت مفت میں لے کے جائیں گے؟ یہ تو ویسے ہماری خواہش ایسا ہی ہونا چاہیے اور ریکویسٹ بھی کریں گے, جو ہمارے جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہونا بھی چاہیے. ہمارے جو اوورسیز میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو یہ تو رائٹ ہے. یہ بھٹو صاحب نے کیا تھا یا ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا؟ میرے جہاں تک مجھے پتا ہے ضیاء صاحب نے کیا تھا. ضیاء صاحب نے کیا جی تھا. جی. میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن جائے, کیا بننا چاہیے؟ دیکھیں ایئرپورٹ تو ابھی PM صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے. باقی انٹرنیشنل اگر بننا ہے تو وہ تو لوگوں نے بنانا ہے نا. مطلب وہاں پہ آپ کی فلائٹس کا کتنی, ابھی جو فلائٹ جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر, آپ ایک جہاز کے اندر دیکھیں ہمارے 5 سے 10% بندے ہوتے ہیں, تو 10% پہ انٹرنیشنل فلائٹ تو نہیں چل سکتی کیا. لیکن 22 لاکھ کشمیری ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں 22 لاکھ کشمیری ہیں, لیکن زیادہ اس کے علاوہ پاکستان کی آبادی بھی تو بہت بڑی. لیکن پاکستان, جیلم, گجرخان, ادھر کے لوگ میرپور ایئرپورٹ پہ بھی تو ایئرپورٹ تو اسی لیے بھی PM صاحب نے اس کو اناؤنس بھی کیا ہوا ہے. اس کے اوپر کام بھی بہت جلد شروع ہوگا, تو اس کے بعد لوگوں کا تعاون رہے تو انٹرنیشنل بھی ایئرپورٹ بنے گا. لیکن جیسا کیسا بھی ایئرپورٹ ہوگا میرپور میں بنے گا ضرور انشاءاللہ. وہ PM صاحب نے کہا, وہ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی کہ ایئرپورٹ میرپور کا بنے گا, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو. بالکل بنے گا. یہ لالی پاپ نہیں ہے. نہیں, پہلے ڈومیسٹک بنے گا, اس کے بعد انٹرنیشنل جو ہے وہ لوگوں پہ ہے. سول ایویشن نے کیا اس کی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی یا وزیر اعظم نے ایسے کہہ دیا؟ نہیں, رپورٹیں بنی ہوئی ہیں پراپر, سارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ساری چیزیں ریڈی ہیں. آئندہ الیکشن ہوگا اور الیکشن سے پہلے وزیر اعظم چینج ہو رہا ہے. کیا منشور ہے ویسے آپ کی جماعت کا, مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں کیا کچھ نیا کریں گے؟ دیکھیں, اس سے پہلے جب PMLN کی گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر کے اندر, تو کام سارے جتنے بھی تعمیر و ترقی کے وہ اسی دور میں ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو 4-5 آپ نے تجربے کرتے رہے, کوئی منسٹر بننے کو گیا, آپ نے اسے پرائم منسٹر بنا دیا, دوسرے کسی اور کو رات کو اٹھا کے اس کو بنا لیا. تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, 5 سال ہونے کو ہیں اور ٹائم ہی ضائع کیا انہوں نے کشمیریوں کا. اسی لیے ان کا حال جو ہے, جو کشمیری قوم نے جو کچھ کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. جہاں نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر بجٹ کو 2 گنا بڑھایا, 22 ارب سے کہاں تک لے گئے, اور بھی انہوں نے پروجیکٹ دیے وچ از ٹرو. کیا ایسی کوئی بازگشت تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاج کے دوران کہ آزاد کشمیر میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ اگر حالات کنٹرول میں نہ رہتے تو ایمرجنسی لگ سکتی تھی. یہ تو ان کی ایکشن کمیٹی والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, اور جو ٹیم مذاکرات کی ٹیم گئی ان کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے. کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہو, ملک ہو, وہ افراتفری اور اپنے لوگوں کا نقصان نہیں چاہتا. کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آپ نے لنڈن میں قیام کے دوران میٹنگ میں یہ بتایا کہ وہاں پہ آرٹیکل 56 لگا کے گورنر راج لگ سکتا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں بتایا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو وہ چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر نظام جو ہے وہ جمہوری ایسے چلے؟ بالکل, وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلنا چاہیے, اس کی جمہوری نظام کے وہ حق میں ہیں. کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں؟ بالکل ہوں گے. اس دفعہ تو مجھے پیچھے کا پتہ نہیں ہے, لیکن اب اس دفعہ فری ہو. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ سیاست نہیں کرتے, ان کی سیاسی پارٹی نہیں ہے. آپ پارٹی کے منشور میں ایسی کون سی بات لے کے آ سکتے ہیں جس سے وہ آپ کو ووٹ بھی دے دیں؟ پہلے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں, ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر PMLN وہ واحد جماعت ہے جو ایکشن کمیٹی چاہ رہی ہے. وہ صرف یہی ایک پارٹی ہے جس کی ان کے منشور کے ساتھ وہ ملتی ہے. کیونکہ تعمیر و ترقی یہ ساری چیزیں یہ اسی جماعت نے ایک نے کی ہے, باقی تو تقریریں ہی کرتے تھے. تو آزاد کشمیر میں اصل ذمہ دار کون ہے جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی؟
اس کے بے شمار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو 2021 کا الیکشن جنہوں نے مینیج کیا ہے اور الیکشن میں جو جیتنے والے تھے ان کو آپ نے ہرا دیا، اور جو ہارنے والے تھے ان کو آپ نے جتوا دیا. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. تو اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ جو جیتے جن کے ساتھ لوگ تھے ان کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کیا، جو زیادتی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ساری پارٹیاں، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، ساری پارٹیوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا. کوئی اپوزیشن آپ کے پاس نہیں بچی، اور جس کی وجہ سے یہ جو لاوا پکا اور سامنے آیا، کیونکہ کوئی رائٹ اور رانگ کرنے والا پیچھے بچا ہی نہیں ہے، بولنے والا کو راہ ہی نہیں. یہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہی نہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہوا غلط ہوا وہ یہی ہوا. جس نے بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو سزا ہونی چاہیے. اور یہ سب جو ہمارے بندے شہید ہوئے سارے، اس کو سب کا ذمہ دار وہی ہے. جو بھی بندہ ہے جس نے 2021 کے الیکشن کو خراب کیا، جو منسٹر بننے گئے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا، پھر جب وہ سسٹم چلنے لگا اس کو اٹھایا، پیسے والے کو لے آئے. وہ تو ایک بریگیڈیئر صاحب تھے. جو بھی ہے بس وہ تو مجھے تو نہیں پتا کون ہے، جو بھی سسٹم ہے جو بھی چلاتے ہیں، جو اس وقت کے جو تھا جس نے یہ سارا نظام خراب کیا، اور بے شمار اور بھی چیزیں خراب ہوئی، اس سب کا جو ذمہ دار ہے یہ AJ کا اتنا خوبصورت نظام. آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر پوری دنیا میں مہمان نوازی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اس الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ بدتمیزی کا کلچر، وہی جو پاکستان میں تھا وہی آزاد کشمیر میں شفٹ ہو گیا. تو یہ جو ذمہ دار ہیں ان کو معاف تو نہیں کرنا چاہیے. میں ایک سوال پوچھنے لگا، اس کے اوپر نو کمنٹس کہنا ہے، یہ ضروری ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا، آپ نے کہنا ہے نو کمنٹس، ہنس کے کہنا ہے. آپ ہی کی جماعت کے سابق وزیر اعظم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف سائفر لے کے آ گئی، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. تو پاکستان کے اندر الیکشن بعد میں ہوں گے اور آزاد کشمیر میں پہلے ہوں گے. جی. پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اقتدار میں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی تھی ہوا کے رخ سے آزاد کشمیر میں عوام ووٹ دیتے تھے. اب تو سب کی ہوائیں اس طرف چل رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، AJ کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی تعمیر و ترقی یا کام ہوگے وہ PMLN کے دور میں ہوں گے. تو لوگ بڑا شعور رکھتے ہیں اور PMLN کی گورنمنٹ آئے گی. یہ میری بات آپ نوٹ رکھ لیں. PMLN کی گورنمنٹ آئے گی، وہی تعمیر و ترقی جو پچھلی گورنمنٹ جو فاروق حیدر خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی. آزاد کشمیر میں اب دعویٰ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی. انشاءاللہ وہی آئے گی دوبارہ. پاکستان کے اندر ایک مساق جمہوریت ہوا اور سرزمین برطانیہ کے اوپر ہوا. پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر اویئرنیس رکھتے ہوئے کہ ایک اور مساق جمہوریت ہونا چاہیے؟ سب کو مل کے بیٹھ کر ملک کی بہتری کے لیے یہ بیٹھنا چاہیے اور ہونا چاہیے. اس میں PTI بھی شامل ہو، ساری جماعتیں شامل ہونی چاہیے. تو کیا آپ کی کبھی میاں صاحب سے سلسلے میں بات ہوتی ہے؟ جو خان صاحب جیل میں ہیں، عدلیہ چیزیں ہیں، سارا کچھ. نہیں، میری تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ اپنی وجہ سے جیل میں ہیں. مطلب 3.5 سال ملک پاکستان کے انہوں نے ضائع کیے. آپ خود دیکھیں نا، کوئی ایک میگا پروجیکٹ عمران خان نیازی صاحب نہیں لے کے آئے. تو آپ آج جا کر ایک طرف پنجاب جا کے دیکھیں، دوسری طرف آپ جائیں نا KPK میں کتنے 12 سال سے زیادہ PTI کی گورنمنٹ ہے، اور آج جا کے ان کا حال دیکھیں آپ KPK والوں کا. اور پنجاب میں جائیں وہاں پہ دیکھیں، پنجاب کا بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھیں. تو لوگ یہ چیز تو دیکھ رہے ہیں نا. یہ بھی ایک بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے. تو برطانیہ کے اندر جو ہماری کمیونٹی ہے، اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، یہاں پہ بھی بڑی اخلاقی رواداری، آپس میں میل جول، تمام پارٹیز کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں. اس کو مزید بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے. باقی پارٹیاں تو ٹھیک ہیں، باقی ہم بیٹھتے بھی ہیں. زیادہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کر نا باقی پارٹیوں کو، جو PTI ہے نا اس کو کسی جگہ کسی کالج میں کوئی اچھا سا کالج دے کے نا ان کو اس جگہ کی ضرورت ہے. باقی پیپلز پارٹی ہے، باقی جماعت اسلامی ہے، باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں، مطلب اچھے طریقے سے کبھی کوئی گالی گلوچ ہے سر. آپ ایک پوسٹ کیا لگائیں، آپ دیکھیں دوسرے دن یہ PTI والے کسی 1 منٹ کے اندر
سب کچھ کرتے ہیں. سب کچھ کرتے ہیں. تو جب ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر میاں صاحب آ جائیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا, لوگ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے یہ ملک آپ کو رائٹ دیتا ہے, پہلے تو صرف پی ٹی آئی والے برا بھلا کہتے تھے نا, اب نون لیگ والے بھی آگے سے گالیاں دیتے ہیں ان کو, کیا یہ درست عمل ہے؟ یہ غلط ہے. کسی کو بھی گالی اس حد تک نہیں جانا چاہیے. لیکن آپ جب ایک بندے کو یا ایک دن رات آپ سالوں کے حساب سے کچھ کریں تو پھر آگے سے تھوڑا سا ریئیکشن آئے گا. ریئیکشن تو آئے گا, تو وہ ریئیکشن ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کی نیت ان پہ جائے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آخری سوال پوچھنا چاہوں گا دوبارہ سے کہ کیا آزاد کشمیر کی حلقہ سٹی کوٹلی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا اوورسیز ایم ایل اے کی سیٹ پہ ممبر اسمبلی بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بھی پارٹی کہے گی, پارٹی کے ساتھ ہوں, پارٹی کا چھوٹا ورکر ہوں, تو جو پارٹی کہے گی, اگر پارٹی کہے گی تو میں تو تیار ہوں الیکشن کے لیے بھی. تو باقی جو ڈیپینڈ کرتا ہے پارٹی کے اوپر. پارٹی کے اوپر. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم. بہت مہربانی. اللہ حافظ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.